अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू क्लासिक चैनल पर खुश आमदीद। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, आइए सुनते हैं उर्दू तारीख़ी नावल बरक़े कलीसा किस्त नंबर 5। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आपसे उम्मीद की जाती है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, शुक्रिया। रात की गहरी तारीकी में अहमद बिन सईद, कराकूश और सुरैम बिन तुरैक अपने लश्कर के साथ दरिया कबीर के किनारे किनारे करतबा से अशबीलिया की तरफ बढ़ते गए। अशबीलिया के बिल्कुल करीब जाकर उन्होंने अपना रुख मोड़ा और शुमाल की तरफ बढ़े। अशबीलिया के थोड़े ही फासले पर दरिया अना के किनारे मोरा नाम की एक बस्ती के निवाब में अहमद बिन सईद ने अपने लश्कर को पड़ाव का हुक्म दे दिया था। इस वक्त तक सूरज खूब चढ़ाया था। सरमा की पीली धूप ने चारों तरफ अपने पर फैला दिए थे। सुरैम बिन तुरैक को इसने लश्कर की निगरानी का हुक्म दिया। कराकूश को लेकर वो मोरा नाम की बस्ती की तरफ बढ़ा, जहाँ एक शख्स अदी बिन युजान से इब्ने रुश्द के कहने पर इसके बड़े भाई इदरीस बिन युजान की खैरियत मालूम करना थी। थोड़ी देर बाद अहमद बिन सईद और कराकूश मोरा नाम की बस्ती के निवाब में एक बहुत बड़े बाग में दाखिल हुए। बाग के अंदर कुछ लोग काम कर रहे थे। दोनों उनके पास आए। फिर अहमद बिन सईद ने मुखातिब करके कहना शुरू किया, मेरे अजीज़ों, मैं इन इलाकों में अजनबी हूँ। गुज़श्ता रात सफ़र करते हुए दरिया कबीर के किनारे किनारे करतबा के इन इलाकों की तरफ आया हूँ। मैं अदी बिन युजान के नाम के शख्स से मिलना चाहता हूँ। मेरे पास इसके लिए करतबा के काज़िल कुज़ा इब्न रुश्द का एक पैगाम है। बाग में काम करने वालों में से एक अहमद बिन सईद की तरफ मुतवज्जो हुआ और इसे मुखातिब करके कहने लगा, मेरे दोनों अजीज़ों, ये बाग जिसमें हम काम कर रहे हैं, इसके दाएं किनारे थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ, जहाँ ये बाग ख़त्म होता है। इसके बाद चंद गज तक फसलें हैं। इसके बाद फिर एक बाग शुरू होता है। वो बाग अदी बिन युजान का है। अदी बिन युजान इस वक्त अपने अहले खाना के साथ अपने बाग में ही काम कर रहा होगा। वहाँ जाकर तुम इससे मिल सकते हो। अहमद बिन सईद और कराकूश दोनों ने इनका शुक्रिया अदा किया। बाग से निकलकर वो किनारे किनारे आगे बढ़ गए थे। अपने घोड़ों को दौड़ाते हुए अहमद बिन सईद और कराकूश एक दूसरे बाग में दाखिल हुए थे। बाग के वस में इन्हें कुछ लोग दिखाई दिए। एक जगह फलों के ढेर लगे हुए थे। 2 मर्द और 2 औरतें बैठे थे। अहमद बिन सईद और कराकूश को अपनी तरफ आते देखकर वो चारों अपनी जगह पर उठ खड़े हुए। वो किसी कदर खौफजदा भी थे। अहमद बिन सईद और कराकूश इन चारों के पास जाकर अपने घोड़ों से उतर गए। फिर अहमद बिन सईद आगे बढ़ा और मर्द जो औरतों के सामने खड़े हुए थे इन्हें मुखातिब करके कहने लगा, मेरे अजीज़ों, मेरा नाम अहमद बिन सईद है। मेरा साथी इसका नाम कराकूश है। इन सरजमीनों में हम अजनबी हैं। हम करतबा से आए हैं और करतबा के काजी इब्न रुश्द के कहने पर अदी बिन युजान नाम के शख्स से मिलना चाहते हैं। दोनों मर्द ढलती हुई उम्र के थे, ताहम उनमें से जो कम उम्र था वो चंद कदम आगे बढ़ा और अहमद बिन सईद को मुखातिब करते हुए बड़ी नरमी और बड़ी मुलायमत से कहना शुरू किया, कहो तुम क्या कहना चाहते हो? मेरा नाम अदी बिन युजान है। अहमद बिन सईद और कराकूश दोनों ने आगे बढ़कर बारी बारी अदी बिन युजान से मुसाफा किया। इसके बाद अहमद बिन सईद गुफ्तगू का आगाज करना चाहता था कि अदी युजान बोल पड़ा, अजीज़ों, अजनबी की तरह खड़े मत हो, यहाँ बैठ जाओ और आराम से कहो तुम क्या कहना चाहते हो। अहमद बिन सईद और कराकूश दोनों आगे बढ़कर ज़मीन पर बिछी चटाइयों पर बैठ गए। इसके बाद अहमद बिन सईद ने वो पूरे हालात सुना डाले, जिसके तहत इसने फ़लस्तीन से मराकश तक सफ़र किया और मराकश से करतबा आने के मकासद बयान किए और इब्ने रुश्द का पैगाम भी अदी बिन युजान से कह डाला। जब अहमद बिन सईद खामोश हुआ तो अदी बिन युजान ने इसे मुखातिब करके कहना शुरू किया, मेरे दोनों अजीज़ों, तुम खुशकिस्मत हो कि अमीर याकूब अल मंसूर ने तुम दोनों का इंतखाब सेंकू के टेम्पलर और उसकी भतीजी माजन यानी कि बरक़े कलीसा का मुकाबला करने के लिए रवाना किया है। पर मैं तुमसे एक बात कहूँ, इन दोनों क़ुव्वतों से टकराते हुए मोहताज जरूर रहना, इसलिए कि वो बला के तेगज़न है। जहाँ तक टेम्पलर का ताल्लुक है वो अपने आप को पेशावर कातल और तेगज़न समझते हैं, और जहाँ तक सेंकू की भतीजी माजन यानी बरक़े कलीसा का ताल्लुक है तो इसने मुसलमानों के कत्लेआम का तहिया कर रखा है। स्पेन के पूरे कलीसाओं की पूरी ताकत इस माजन के पीछे है और कलीसा वालों ने ही इसका नाम बरक़े कलीसा रखा है। ये लड़की भी तेगज़नी में अपना जवाब नहीं रखती। अदी बिन युजान जब खामोश हुआ तो अहमद बिन सईद के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट नमूदार हुई थी। फिर इसने अदी बिन युजान को मुखातिब करके कहना शुरू किया, मेरे अजीज़, टेम्पलर और बरक़े कलीसा से किस तरह निमटना है ये तो आप अनकरीब देख या सुन लेंगे। पहले मुझे ये बताएं कि आपको अपने बड़े भाई इदरीस बिन युजान की खैरियत की कोई खबर है? अगर है तो बेहतर, अगर नहीं तो आगे बढ़ते मुझे बतलीमूस शहर के निवाब में इसकी बस्ती ऐश की तरफ जाना होगा और वहाँ से इसकी खैरियत दरियाफ्त करके किसी जरिए इब्ने रुश्द को आगाह करना होगा, इसलिए कि इब्ने रुश्द इनसे मुतल्लिक बड़े फिक्रमंद और परेशान हैं। अदी बिन युजान ने मुस्कुराते अपने पहलू में बैठे दूसरे शख्स की तरफ देखा जो उम्र में इससे बड़ा था। इसके बाद अदी बिन युजान फिर बोल पड़ा, सईद के बेटा, तेरा शुक्रिया, तेरी बड़ी मेहरबानी, तू हमारी खातिर इस कदर ज़हमत उठाने के लिए तैयार है।
ابن رشد ہمارے عزیز ہیں، انہیں یقیناً ہمارے متعلق فکرمند ہونا چاہیے تھا، پر یہ جو صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہیں یہ میرے بڑے بھائی ادریس بن یوجان ہے۔ جس وقت الفانس اور سینکو نے ان علاقوں اور بستیوں پر حملہ کیا تو یہ کسی نہ کسی طرح اپنی بستی سے نکل کر بچتے بچاتے یہاں تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ تاہم یہ بڑے فکرمند ہے اس لیے کہ ان کا ایک بیٹا ابھی تک روپوش ہے، اس کے متعلق کوئی خبر نہیں کہ وہ کہاں ہے، یہ بھی کوئی نہیں بتاتا کہ وہ دشمن کے ہاتھوں مارا گیا یا زندہ ہے۔ بس یہ میرے بڑے بھائی ہمہ وقت اس کے لیے پریشان رہتے ہیں۔ احمد بن سعید اور کراکش دونوں متاثر کن انداز میں ادریس بن یوجان کی طرف دیکھا۔ تھوڑی دیر تک دیکھتے رہے، پھر ادریس بن یوجان نے ان کو مخاطب کیا۔ عالم اسلام کے عظیم فرزندوں، تم دونوں خوش قسمت ہو کو امیر یعقوب المنصور نے ایک نہایت اعلیٰ اور مقدس کام کے لیے تم دونوں کا انتخاب کیا ہے۔ میری دلی دعا ہے کہ تم دونوں اپنے اس مقصد میں کامیاب رہو۔ دیکھو عزیزو، جب تم اس مہم سے لوٹو تو ہماری طرف ضرور آنا تاکہ ہم جان سکیں کہ تمہاری کارگزاری کیسی رہی، اور پھر تم جیسے مجاہدوں کی خدمت کرنا تو ایک بہت بڑی سعادت ہے۔ میرے محترم، اگر آپ کا بیٹا زندہ ہے تو خداوند نے چاہا تو میں اسے ڈھونڈ نکالوں گا، آپ اس کا نام بتائیں۔ میرے بیٹے کا نام حشام ہے، لوگ اسے حشام بن ادریس کہہ کر پکارتے ہیں۔ اچھے قد کاٹ کا جوان ہے اور ملک و قوم اور ملت سے ہمدردی کا جذبہ بھی خوب رکھتا ہے۔ میرا دل کہتا ہے کہ وہ زندہ ہے اور دشمن کے خلاف حرکت میں آنے کے لیے ان علاقوں میں جو رضاکار جمع ہو رہے ہیں ان میں کہیں شامل ہو چکا ہوگا۔ احمد بن سعید اپنی جگہ اٹھ کھڑا ہوا، پھر اس نے ادریس بن یوجان اور عدی بن یوجان دونوں بھائیوں کو مخاطب کر کے کہنا شروع کیا، میں اور میرا ساتھی اب جاتے ہیں، جس مقصد کے لیے ہم آئے ہیں وہ ہم حاصل کر چکے ہیں۔ میں اپنے لشکر سے کسی کو کرتبہ کی طرف روانہ کرتا ہوں جو ابن رشد کو جا کر آپ دونوں بھائیوں کی خیریت سے آگاہ کرے گا۔ اپنے لشکر کے ساتھ آپ کی خاطر یہاں رکا تھا، میں واپس جا کر یہاں سے شمالی علاقوں کی طرف کوچ کر جاؤں گا۔ میں آپ کو پورے حالات سنا چکا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ امیر یعقوب المنصور کی آمد سے پہلے ایک بار میرا ٹکراؤ ٹیمپلر اور برکے کلیسا سے ہو، اور میں انہیں بتاؤں کہ مسلمان اپنی سرزمینوں کا دفاع کرنے کا کیسا عمدہ اور مقدس جذبہ رکھتے ہیں۔ احمد بن سعید مزید کچھ کہنا چاہتا تھا کہ ایک دم رک گیا۔ سامنے کی طرف سے ایک لڑکی بھاگتی ہوئی آئی۔ وہ لڑکی بھاگتی پھلانگتی ہوئی آئی اور جہاں وہ بیٹھے تھے وہاں رک گئی۔ اس نے کچھ پھل اٹھائے اور جو پھل پہلے سے زمین پر پڑے ہوئے تھے اٹھائے ہوئے پھل اس نے ان کے اندر رکھ دیے۔ وہ جمال شیری زمین پر پھل رکھنے کے بعد سیدھی کھڑی ہو گئی تھی۔ دونوں اجنبیوں کے متعلق وہ پوچھنا ہی چاہتی تھی کہ احمد بن سعید اور کراکوش دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے ادریس بن یوجان بول پڑا، میری مملکت کے عظیم فرزندوں، یہ لڑکی میری بیٹی ہے، اس کا نام غریتا ہے۔ ادریس بن یوجان یہاں تک کہنے پایا تھا کہ دو اور لڑکیاں بھاگتی ہوئی آئیں، وہ بھی پھل اٹھائے ہوئے تھی۔ پھل انہوں نے زمین پر رکھ دیے۔ احمد بن سعید اور کراکوش دونوں نے دیکھا وہ لڑکیاں بھی بے حد حسین اور پرجمال تھی، لیکن پہلی لڑکی جس کا نام غریتا بتایا گیا تھا اس سے کسی قدر کم تھی۔ ان دونوں لڑکیوں کی آمد پر ادریس بن یوجان کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ دوبارہ بول پڑا، عزیزو، یہ دونوں میری بچیاں میرے بھائی عدی بن یوجان کی بیٹیاں ہیں۔ ایک کا نام مرینا، دوسری کا نام عرفہ ہے۔ تھوڑی دیر تک خاموشی رہی۔ اس کے بعد غریتا نے اپنے باپ ادریس بن یوجان کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، اے میرے باپ، یہ دونوں اجنبی جوان کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں؟ کیا یہ ہمارے لیے کوئی پیغام لے کر آئے ہیں؟ کیا ان کے پاس میرے عزیز بھائی حشام بن ادریس کی کوئی خبر ہے؟ احمد بن سعید نے محسوس کیا کہ اس لڑکی کے بولنے سے ایسا لگا جیسے چنگ و بربت پر کسی نے ہاتھ مارتے ہوئے میٹھے بول کا جادو کھڑا کر دیا ہو۔ لمحہ بھر کے لیے احمد بن سعید نے سچے جذبے کے کھوجی اور جواہر کے پارک کی طرح غریتا نام کی لڑکی کی طرف دیکھا، پھر آپ سے اس کی نگاہیں جھک گئیں اور وہ زمین کی طرف دیکھنے لگا۔ اس موقع پر ادریس بن یوجان بول پڑا اور آنے والی تینوں لڑکیوں کو اس نے احمد بن سعید اور کراکوش کے حالات مختصر بتا دیے۔ جب ادریس بن یوجان خاموش ہوا تب غریتا نے بڑے شوق سے احمد بن سعید کی طرف دیکھنا شروع کیا۔ اس کے بعد اسے مخاطب کیا، اے محترم اجنبی، آپ جن سرزمینوں کی طرف جا رہے ہیں، میری خداوند قدوس سے دعا ہے کہ آپ وہاں کامیاب اور کامران رہیں۔ ہم سب کی آپ سے التماس ہے کہ ان علاقوں میں میرے بھائی حشام بن ادریس کو بھی ڈھونڈنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ ایسا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو آپ کا ہم پر ایسا احسان ہوگا کہ ہم زندگی بھر اتار نہ سکیں گے۔ ہم اپنے باپ، اپنی ماں اور بھائی کے ساتھ بطلیموس کی نبھائی بستی عیش میں رہا کرتے تھے، لیکن اچانک سینکو کے حملہ ور ہونے کی وجہ سے ان علاقوں میں تباہی اور بربادی کا کھیل کھیلا گیا۔ ہم بڑی مشکل سے جان بچا کر اپنے چچا کے یہاں پناہ لینے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ شاید میرے باپ نے اس سے پہلے آپ کو بتا دیا ہوگا کہ چچا عدی بن یوجان میرا خالو بھی ہے۔ یہ کہ میری ماں اور میرے چچا عدی بن یوجان کی بیوی دونوں بہنیں ہیں۔ میرے چچا اور خالہ کی دو ہی لڑکیاں ہیں، یہ میرے ساتھ کھڑی ہیں، بڑی مرینا اور چھوٹی کا نام عرفہ ہے۔ میرے باپ کے بھی دو ہی بچے ہیں، ایک میں اور میرا بھائی حشام جو ہم سے کھو چکا ہے۔ اس کے متعلق ہم فکرمند ہیں۔ جب تک غریتا بولتی رہی، احمد بن سعید اور کراکوش دونوں چپ رہے، گفتگو سنتے رہے اور زمین کی طرف دیکھتے رہے۔ لڑکی کی طرف انہوں نے نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا۔
جب غریتا خاموشی ہوئی تب احمد بن سعید کراکوش دونوں نے ایک دوسرے کی طرف معنی خیز انداز میں دیکھا۔ اس کے بعد احمد بن سعید نے ادریس بن جوزان کو مخاطب کر کے کہنا شروع کیا، میرے محترم، میں اور میرا ساتھی اب جاتے ہیں۔ میں آپ اور آپ کے اہل خانہ کی خیریت ایک قاصد کے ذریعے کرتبہ میں ابن رشد کو پہنچا دوں گا، اس لیے کہ وہاں سے ہوتے ہوئے اس نے ایسا کرنے کی تاکید کی تھی۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ سرزمینوں کی طرف جا رہا ہوں، اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا کہ آپ کے بیٹے ہشام بن ادریس کو تلاش کروں۔ اگر وہ مجھے مل گیا تو میں وقت ضائع کیے بغیر اسے آپ کی طرف روانہ کر دوں گا۔ اس نے رضاکاروں کی جماعت میں شامل ہونے کی کوشش کی، تب بھی میں اس کی کوشش کو ناکام بنا دوں گا، اس لیے کہ وہ آپ دونوں بھائیوں کی واحد نشانی ہے۔ اس کا آپ کے پاس رہنا ضروری ہے، اس لیے کہ وہ آپ دونوں بھائیوں کا شجرہ نسب کا آخری سرا ہے۔ اس کے ساتھ ہی احمد بن سعید مڑنے لگا تو ادریس بن جوزان اور عدی بن جوزان دونوں بھائی اٹھ کھڑے ہوئے۔ پھر ادریس نے احمد بن سعید کو مخاطب کیا، میرے عزیزو، اس سے پہلے ہماری تم سے کوئی شناسائی، کوئی پہچان، کوئی رشتہ نہیں تھا، لیکن تمہارے ساتھ ان چند لمحوں کی گفتگو نے ہمارے درمیان ایک ربط، ایک رشتے کا ساتھ تعلق ضرور قائم کر دیا ہے۔ بیٹے، میں تم دونوں کو یوں اجنبی کی طرح نہ جانے دوں گا۔ میری خواہش ہے کہ تم دونوں ہمارے ساتھ کھانا کھا کر جاؤ۔ احمد بن سعید چونک پڑا اور کہنے لگا، میرے محترم، آپ کی اس پیشکش کا میں شکریہ ادا کروں گا۔ میرا لشکر میں واپس جانا بہت ضروری ہے، میں فی الفور واپس اپنی منزل کی طرف کوچ کرنا چاہتا ہوں۔ احمد بن سعید کے اس جواب پر ادریس بن جوزان یوں سوچوں میں کھو گیا۔ تھوڑی دیر تک ان بھائی عدی بن جوزان کے ساتھ مشورہ کرتا رہا، پھر تینوں لڑکیوں نے ان دونوں کو کچھ کہا۔ لڑکیاں فوراً حرکت میں آئیں اور بھاگتے ہوئے انہوں نے زمین پر رکھے پھل اٹھا کر احمد بن سعید اور کراکوش کی گھوڑوں کی خرجینوں میں بھرنے شروع کر دیے۔ ان کی اس حرکت پر احمد بن سعید اور کراکوش مسکرا رہے تھے۔ پھر انہوں دونوں بھائیوں سے مصافحہ کیا، سارے لوگوں کو الوداع کہا، اپنے گھوڑوں پر سوار ہوئے۔ تھوڑی دیر پر احمد بن سعید اور کراکوش اپنے لشکر کو لے کر پھر اپنی منزل کی طرف کوچ کر گئے تھے۔ معزز سامعین حضرات، یہ تاریخی داستان ابھی جاری ہے۔ بقیہ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے اردو کلاسک۔ اللہ حافظ۔